اپنے بہت سارے بزی اسکیجول سے فرائیڈے نائٹ کو ٹائم نکال کے آئے ہیں ایک یہ بیوٹیفل سیلیبریشن کے لیے. اور جو بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے یوتھ ہے وہ آئے ہیں. بیکاز اقبال کی علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے ان کی جو فلاسفی ہے, my parents know a lot about it. I not so much. Over the last little while I've had some time kind of contemplating life and reading some of his stuff, and I've learned. And so my own personal passion is that I want to pass this on to the younger kids. So bahut acha laga ki aap bachchon ko leke aaye. Without further ado, can you please put your hands together for both our MCs for the night? سب سے پہلے تو پاکستان کے لیڈنگ کلچرل ایسوسیشن کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے آج کے دن کا اتنا اچھا اہتمام کیا ہے. اس طرح کی تقریبات ہمیں اپنے رہنماؤں کی یاد دلاتی ہیں. قافلہ عشق وفا کا سالار ہے اقبال, کتاب خودی کا انوکھا کردار ہے اقبال. علم و حکمت فلسفہ عشق و ادب قدرت کا نایاب ہی شاہکار ہے اقبال. عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے. ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مدتوں منتظر رہنا پڑتا ہے. زمانے کی کتنی ہی گردشوں, وقت کی کتنی ہی کروٹوں اور انسان کی کتنی ہی دعاؤں کے بعد کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو صرف عظمت ہی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا, بلکہ ایسے لوگوں سے خود عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے. ایسے انسان کو میر کارواں, فرد کلندر اور مرد مومن کہا جاتا ہے. شاعری کا یہ چمکتا ستارہ 9 نومبر کو سیالکوٹ میں طلوع ہوا. آپ نے اپنی شاعری سے لوگوں کو خواب غفلت سے جگایا. ان کا ایک خوبصورت شعر ہے, اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے, اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں, دوستو, قابل احترام بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کا. کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا کہ لوح و قلم تیرے ہیں. نبی کریم سے پیار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اب میں نوید بھائی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ چھوٹی سی پریزنٹیشن پیش کرنا چاہتے ہیں اقبال کے بارے میں, اور نوید بھائی کسی تعارف پہ خود محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ مجھے یہاں پہ دیکھنے کا. میں پریزنٹیشن تو یہاں پہ ہوگی, ویڈیو پریزنٹیشن ہے. وہ ایک اقبال کی ایک نظم ہے, شاہین کے بارے میں آپ بہت سنتے رہتے ہیں, اسی کو تھوڑا سا کمپائل کیا, وہ آپ تھوڑا سا سنیں گے, آپ کو تھوڑا سا جوش آئے گا. اس کے بعد پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تھینک یو جی. غریبی میں نام پیدا کر,
बेगा कर पहाड़ों की जगह होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा. One of the verses from Bangladara addressed to young Muslims is, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा. Iqbal believed in improving the self in order to improve society. Much of his poetry involved around the concept of khudi or selfhood. He was a strong proponent of equitable treatment, religious freedom for minorities, and seeking truth and knowledge through spiritual academic endeavor. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. Please welcome Samasha. Everybody, good evening. मुझे पूछा गया था कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताइए कि क्या बोला जाए. तो thank you so much, that was very beautiful, and thank you for mentioning Shahzad, my husband. Indeed, he is a big support. I would like to say thank you to PCCA team for always giving me an opportunity, especially Naveed Bhai, making me part of your events and letting me perform to recognize my potential. Thank you so much. علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بولا گیا ہے اور میرا انداز بیان موسیقی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ سب کو پسند آئے گی اور غلطی معاف. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، ہر لحظہ مومن کی قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے منا بخارانہ بدخشاں، ہے اس کا نشے منا بخارانہ بدخشاں، ہر لحظہ مومن کی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ مومن کی. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی.
शुक्रिया सलमा, बहुत खूबसूरत। मैं साइमा नाज को स्टेज पर बुलाऊंगी। Hey, thank you so much. I'd like to invite them onto the stage. मैं दावत देती हूँ जनाब शम्स जिलानी साहब को। इसका उन्वान है हज़रत अल्लामा इकबाल की मजहबी और रूहानी शख्सियत। हमने हमेशा तारीख़ में देखा है कि जब कभी भी किसी इंसान में एक से ज़्यादा खूबियाँ जमा हो जाएं तो कोई एक पीछे रह जाती है। यही अल्लामा इकबाल के साथ भी हुआ कि वक्त का मुवर्रिख परेशान हो गया कि क्या छोड़े और क्या लिखे। नतीजा ये हुआ कि उसने सियासतदान लिखा, बैरिस्टर लिखा, शायर व अदीब लिखा, कर्ज के सब कुछ लिखा, मगर वो उन्हें रूहानियत से पूरे इंसान, आलिम कुरान और सुन्नत और मुजद्दिद नहीं लिख सका। इसलिए सिर्फ अल्लामाई लिखने को उसने इक्तफ़ा की, क्योंकि ये ज़ुमानी लफ्ज़ है, इस पर किसी की अजारादारी ना होने की वजह से हर किस्म के आलिम को अल्लामा उसकी इल्मियत की बिना पर लिख सकते हैं। उस तरह समझने वालों तक पैगाम भी पहुंच गया, जबकि उसके लिए ना कोई इम्तहान देना पड़ता है, ना किसी यूनिवर्सिटी या मदरसे से सनद लेना होती है। इसकी दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि इस्लामी दुनिया में जब से हज़रत निज़ामुद्दीन तूसी ने मदरसों को दरस निज़ामिया के नाम पर एक बाकायदा निसाब दिया, उसके बाद से उलमाए इस्लाम किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास मदरसों से बाकायदा दस्तार फजीलत ना हो, आलिम तज तस्लीम करने को तैयार न थे और ना आज हैं। क्योंकि आज कल एजाज़ी डिग्रियों का दौर है, हर तरफ है, मगर नहीं है तो मदरसों में। क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे मदरसे से नहीं पढ़ा था जो दस्तार फजीलत भी अता करता हो, जैसे ना उन्होंने ख़ुद दावा किया, ना ही किसी मुबर्रिख ने उन्हें मौलाना लिखा। हालांकि उम्मत ने उनके हर वक्त और कमाल से फ़ायदा उठाया, इसमें रूहानियत और दीन दोनों शामिल थे। मगर उम्मत के सिलसिले में लेकिन इस सिलसिले में इतनी हिम्मत उम्मत भी ना कर सकी जो उनसे और ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करते, जबकि वो इसी इल्म का खजाना थे जो कि सीना चलता है और इल्म लुदनी कहलाता है। वो इल्म भी किसी मदरसे का रईन मिन्नत यूँ नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम मखलूक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बड़ी फयादी से अता फरमाता है। उससे उन्हें मालामाल किया हुआ था। यही वजह थी कि वो अपने एक शेर में दीन के अहले अख्तियार से पूछते नज़र आते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। क्योंकि ये बात उनके इल्म में थी कि मेरी कौम के उलमा इस सिलसिले में मेरी बात नहीं मानेंगे, लिहाजा 1933 में उन्होंने जमालपुर स्टेट के नज़दीक पठानकोट के इलाके में चौधरी नियाज़ुद्दीन मरहूम की ज़ेर निगरानी एक मिसाली दीनी मदरसा दारुल उलूम कायम किया ताकि दीन के सिलसिले में अपना कुछ हिस्सा डाल सके। अलबत्ता वो कोई मिसाली खानका नहीं बना सके जिसका तस्वर उनके जहन में था। हालांकि सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना तर्ज ज़िंदगी फ़कीराना बना लिया था और वो माल कमाना चाहते तो उन्हें किस चीज़ की कमी थी, और वो इस तबसरे से भी महफूज रहते जो उनके सादतमंद साहबजादे जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी किताब में किया है कि घर में हमेशा तंगी रही और अक्सर वालिदा वालिद साहब से तकरार करती थी, मगर अल्लामा ने
جو فصل کاشت کی تھی اس کی بہاریں وہ پوری طرح دیکھ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا. وہ اپنے منصوبے و خواب دل میں لیے وہ چلے گئے. انتقال سے پہلے انہیں روحانیت اور اسلام میں کتنی دسترس حاصل ہو چکی تھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی فارسی میں جو کتابیں ہیں وہ اگر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روحانیت میں ان کا مقام کیا تھا اور قرآن سنت پر ان کو کتنا عبور حاصل تھا. کیونکہ اس میں انہوں نے زیادہ تر اشعار میں قرآن کی آیات یا احادیث کی طرف اشارے کیے ہیں. ان میں سے اگر یہ صرف ایک شعر بھی پڑھ لیں تو اس کا نہ صرف درد سمجھ میں آ جائے گا جو کہ ان کے دل میں تھا مسلم قوم کے لیے، بلکہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو تصوف کے آسمان کو وہ چھوتے نظر آئیں گے جس میں وہ مولانا جلال الدین رومی سے مکالمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں ان کے بہت سے معتقد لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عالم بیداری میں اور دو تھا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا. واللہ اعلم. اگر ہم انہیں صرف شاعر منوانے پہ لگے ہوئے ہیں، شاعر کی اس قسم کا جس کی مذمت قرآن کی سورہ شورا کی آیت 3 آیتوں میں سے 2.5 آیتوں میں آئی ہے، جس کی مثال مفسرین نے عہد جاہلیہ کے شاعر امراء بن قیس اور اس قماش کے شاعروں سے دی ہے، جن کی ان آیات میں یہ تعریف ہے کہ یہ جھوٹ کے قلابے ملاتے ہیں، خالی دنیا میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان میں نہیں جن کی توصیف بقیہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کی مثال مفسرین کے نزدیک حضرت حسان بن ثابت اور ان جیسے شاعر تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا یہ لوگ علامہ اقبال کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے مقدس شعروں سے محافل سجا رہے ہیں، جبکہ ان کے اشعار صرف غور و فکر کے لیے، کیونکہ ان کی شاعری خالص دین کے لیے، نہ اس میں غلو ہے تھا نہ کچھ اور تھا، صرف دین تھا. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی ابتدائی شاعری تو دیکھیں. اس کا جواب یہ ہے جو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جو عمل جس نتیجے پر پہنچ کر ختم ہو اسی پر اس کے لیے گناہ ثواب کا فیصلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد. جب سے انسان نے ابلاغ کے لیے الفاظ کا سہارا لیا، زبان اسی دن وجود میں آ گئی تھی، اور ہر زبان کا کوئی نہ کوئی بڑا شاعر ضرور ہوتا ہے. اردو جو ہر لحاظ سے نہایت دلکش اور فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کے بھی کئی مانے ہوئے اساتذہ ہیں، مگر ایک بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی فکر، موضوع اور کردار کے حوالے سے اقبال سب سے بڑا شاعر ہے. یوں تو میر تقی میر، خواجہ میر درد، ناسخ، مومن، غالب، داغ دہلوی، اسد مغانی، فانی، یہ سبھی بہت بڑے شعراء ہیں، لیکن اردو ادب میں میر اور غالب کو سب تک فوقیت حاصل ہے. پہلے میر گزرے، پھر غالب کا زمانہ آیا اور پھر اقبال آئے. غالب کی بات کریں تو اپنی کلام کی تاثیر سے وہ خود بھی واقف تھے، لیکن ساتھ ہی میر تقی میر کے بھی معترف تھے. غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر نہیں تھا. جس طرح غالب نے میر کی بڑائی تسلیم کی، اسی طرح اقبال نے بھی غالب کو بڑھتا جانا. اقبال غالب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کرنا جب تک فکر کامل ہم نشی.
ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارے آموز نگاہ نکتبین، یہ سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دلسوزی پروانہ ہے۔ یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ غالب کے ہم اثر شعراء میں داغ دہلوی خاص طور پر نمایاں ہے، جن سے اکثر غالب کی شاعرانہ نوک جھوک چلتی رہتی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ غالب کے انتقال کے بعد داغ نے مشاعرے پڑھنے چھوڑ دیے۔ اقبال نے داغ سے فیض حاصل کیا، ان سے اصلاح لی، اور جب داغ دنیا سے رخصت ہوئے تو اقبال نے داغ کے لیے کہا، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں جہاں غالب اور داغ کا خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہیں شبلی اور حالی جیسی بداور شخصیات کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہنور۔ انگریزی زبان کا ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا نام ہے ولیم ورڈزورتھ۔ ولیم ورڈزورتھ کو کہا جاتا ہے کہ وہ نیچر کا شاعر ہے، اس کو منظر کشی اور قدرت کی ستائی سراہنے میں کمال